پاکستان کو درپیش مسائل میں ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنا بڑا چیلنج ہے۔ آلودگی کی وجہ سے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ مضبوط اور جامع تجاویز موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ماحولیاتی سفر سے متعلق جائزہ تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل سے نوجوانوں کو ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت تعلیم، روزگار، تعمیراتی سرگرمیوں اور ماحولیات کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کی سہولیات تک آسان رسائی میسر ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یقین دہانی۔ صحافیوں، میڈیا ورکرز اور فلمی صنعت سے منسلک فنکاروں اور تکنیکی کارکنان کے لیے صحت انشورنس کارڈ سے متعلق وزارت اطلاعات و نشریات اور اسٹیٹ لائف انشورنس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صحافیوں اور فنکاروں کی صحت کے حوالے سے اقدامات کا فقدان تھا۔ ہماری حکومت نے ان کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ موجودہ حکومت ملکی تاریخ میں پہلی بار صحافیوں اور فنکاروں کو صحت کارڈ دے رہی ہے۔ بجٹ میں اس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 7 اگست کو صحافیوں اور فنکاروں کے لیے میرٹ پر صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور ایران تاریخی اور مذہبی رشتے سے جڑے پڑوسی ہیں۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کا دائرہ کار مزید وسیع کر کے دونوں ملک ترقی کے نئے منازل طے کر سکتے ہیں۔ گوادر میں ایران نے بجلی کی فراہمی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ایرانی وزیر خارجہ نے باجوڑ بم دھماکے میں جانی نقصان پر حکومت اور پاکستان کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ عراق میں مقیم پاکستانی شہری اور زائرین اب 5 اور 10 سال کی مدت کے مشین ریڈیبل پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پاکستانی سفارت خانے میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ تشدد کی شکار بچی رضوانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اگلی نسل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ ملزم جج ہو یا کوئی اور سخت کارروائی کی جائے۔ تمام لوگوں سے استدعا ہے کہ اس معاملے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج بچی رضوانہ کی عیادت کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر۔ آرائشی جھنڈیوں، قمقموں اور قومی پرچم کے ساتھ ساتھ سبز و سفید ملبوسات، ٹوپیوں اور چوڑیوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا وطن سے محبت کا جذبہ بے مثل۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی ملاقات۔ آسٹریلیا میں عالمی جونیئر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ حمزہ نے مجھ سمیت پورے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ یقین ہے کہ حمزہ خان جلد ہی اپنی محنت اور لگن سے اسکواش کا سینئر عالمی ٹائٹل بھی جیتیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار۔ حکومت پاکستان کی طرف سے حوصلہ افزائی کے لیے نوجوان کھلاڑی کو 1 کروڑ روپے کا انعامی چیک بھی دیا۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمال۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش مسائل میں ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو پچھلے سال تباہ کن سیلاب کا سامنا رہا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جامع اور قابل عمل تجاویز موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔
اسلام آباد میں ماحولیاتی سفر سے متعلق جائزہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سطح پر ماحولیاتی آلودگی موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو گزشتہ برس تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کے باعث مال مویشی، کھڑی فصلوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شرم الشیخ مصر میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے وفاقی وزیر شہری رحمان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ ہمیں بہتر حکمت عملی سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہوگا۔ We need to draw a plan which is in the interest of Pakistan. We need to work hard. We need to work untiringly because after all, such calamities have hit other countries as well. But as a result of climate change, one of the first 10 victims around the globe, which is absolutely horrifying. Let's accept the challenge, work hard, have a plan, not waste time, make use of this time and save Pakistan and our generations from such calamities for all times to come. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان ماحولیات سے شدید ترین متاثرہ ملکوں میں شامل ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ What we can do and take responsibility for is better climate governance at home, so our people can build a shield of sorts against what's going to be the burn. The government has been leaning in to take both policy initiatives and to build our adaptive capacities to face the accelerated impacts of climate change. We continue to upscale Green Pakistan, but you have to do much more than that. The major challenge to Pakistan's roadmap to 2030 is the growing financing gap. تقریب سے دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ پورٹل سے نوجوانوں کو ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت تعلیم، روزگار، تعمیراتی سرگرمیوں اور ماحولیات کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کی سہولیات تک آسان رسائی ہوگی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ یوتھ پروگرام کو ملک بھر میں برق رفتاری سے پھیلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے متعدد پروگرام شروع کیے گئے ہیں جس کے لیے بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ خود کو یوتھ پورٹل پر رجسٹر کریں اور سہولیات سے مستفید ہوں۔ بچوں اور بچیوں کو یوتھ پروگرام کے ذریعے کاروبار، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ ایس ایم ایز ہیں، ان کے لیے لونز دیے جا رہے ہیں۔ جو ہائی اچیورز ہیں ان کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 30 ارب روپیہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے۔ اس بجٹ میں 80 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم اپنی جان لڑائیں گے اور آپ کو بہت عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تقریب کے دوران یوتھ پارلیمنٹ اور یوتھ کونسل کے صدور نے پشتو لہجے میں گفتگو کی جس کو وزیر اعظم نے خوب پسند کیا۔ ہمارے جو کے پی کے جو بزرگ بھائی نوجوان اردو لہجے میں بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یعنی اردو دانوں سے بھی ان کی اردو جو ہے بڑے خوبصورت لہجے، مجھے بہت دل کو بھاتا ہے، تو ان کے لیے تالیاں ضرور خوب لگائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں امور نوجوانان کے بارے میں معاونی خصوصی شیزا فاطمہ اور سینیٹر عبدالقیوم نے نوجوانوں کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ صرف ماضی میں ملک کو مشکلات سے نکالا بلکہ آئندہ بھی قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کا افتتاح کیا۔ پورٹل سے نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیمی سہولیات، روزگار، تعمیراتی سرگرمیوں اور ماحولیات کے حوالے سے آگاہی ہوگی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सहाफ़ियों और फ़नकारों के लिए सेहत की खुसूसी सहूलियात अहम तरजीह है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में आवाम के लिए सेहत कार्ड एक बड़ा तोहफ़ा था। फनकारों और मीडिया तकनीकी कारकुनान के लिए सेहत इंश्योरेंस कार्ड की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का अहवाल शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और फनकारों के लिए सेहत की खुसूसी सहूलियात के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ियों और फनकारों की सेहत के हवाले से इक़दामात का फुक़दान था। हमारी हुकूमत ने इनकी बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात उठाए हैं। हमने इससे कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब में आवाम के लिए सेहत कार्ड का अजरा किया, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने इस मंसूबे को भी मखसूस प्राइवेट हस्पतालों को नवाजने का ज़रिया बना लिया। आर्टिस्ट हजरात, जर्नलिस्ट जो कि बाज़-औक़ात इंतहाई नामुसाद हालात में उनको काम करना पड़ता है। आज जिस प्रोग्राम की इब्तिदा की गई है ये इंतहाई खुशाइंद है। गरीब और अमीर में कोई तमीज़ नहीं, हेल्थ एजुकेशन सबका बुनियादी हक है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि मीडिया वर्कर्स और फनकारों से किया गया आज एक और वादा पूरा कर दिया है। सहाफ़ियों की तनख्वाहों की अदायगी के मसले को बेहतर अंदाज में हल करते हुए 12 करोड़ रुपए की अदायगी मुमकिन बनाई गई। सहाफ़ियों और फनकारों की सेहत से जुड़े मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर एक मरबूत निज़ाम मुरत्तब किया गया है। जर्नलिस्ट की पूरी वेलफेयर के लिए एक कानून साजी की गई है जिसमें उनकी मिनिमम वेज को और उनकी तनख्वाहों को गवर्नमेंट बिजनेस के साथ जोड़ा गया है। इस साल बजट में 1 बिलियन सहाफ़ियों के लिए और 1 बिलियन आर्टिस्ट के लिए मुख्तस किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस वो उनको एक कार्ड की शक्ल में मिलेगा। प्रॉपर एक इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, फेयर और ड्यू डिलिजेंस के साथ इस कार्ड का आगाज किया गया है। इससे कबल वजारत इत्तलात व नशरियात और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के माबैन मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। रवा माह 7 अगस्त को फनकारों और मीडिया वर्कर्स को सेहत इंश्योरेंस कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत तमाम अराकीन को सेहत से मुतल्लिक हंगामी अखराजात के लिए सालाना 15 लाख रुपए की सेहत इंश्योरेंस मुहैया की जाएगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, यकीन है इत्तेहाद व इत्तेफाक और मुसलसल मेहनत से कौम बहुत जल्द मुश्किलात से निकलकर तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगी। इस्लामाबाद में भारकाऊ बाईपास मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं मगर वो इत्तेहाद और यकजहती से ही मंजिल मकसूद तक पहुँचती हैं। तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। इस्लामाबाद और इसके मुल्हिका इलाकों मरी, गिलियात और आज़ाद कश्मीर जाने वाले शहरियों और सियाहों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब इस्लामाबाद के इलाके बहाराको से रोजाना गुजरने वाली 8 लाख गाड़ियों को ट्रैफिक के रश का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवामी बहबूद के इंतहाई अहमियत के हामिल मंसूबे बहाराकहो बाईपास का इफ्तिताह कर दिया। 1.4 किलोमीटर तवील ओवरहेड और 4.2 किलोमीटर तवील जमीनी रास्ते पर मुश्तमिल बहाराकहो बाईपास मंसूबे को 9 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बहाराकहो बाईपास मंसूबा मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था। हमने 15 माह में विफाकी दारुल हुकूमत में कई इल्तवा के शिकार मंसूबों को न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि मुतअद्दिद नई मंसूबों का भी आगाज किया गया। एक्विजिशन जो की गई जमीन की, जो मुकदमे लड़े गए अदालत में, सबको मिलाकर 9 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। 5 मिनट में आप इसको अबूर करके तो आप पहाड़ों पे चढ़े होंगे। कितना आपका टाइम बचेगा, एंड टाइम इज मनी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहाद व यगानगत, मेहनत और यकसुई से काम करें तो जल्द तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। आज वक्त है कि हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। यकीन करके मरहले हैं, मुश्किलात हैं, करम उसका शामिल हाल हो और ये फैसला हो जाए कि हमने तकदीर बदलनी है तो कोई मुश्किल नहीं रहती। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दिया। उनकी कलील मुद्दत में बड़े तरक्याती मंसूबे किसी मौजज़े से कम नहीं। आपने पहले 15 दिन में यहाँ ब्लू बस चलाई, रेड बस चलाई, ऑरेंज बस चलाई, मेट्रो स्टार्ट की। आज इस्लामाबाद के अंदर
कोई ऐसा रूट नहीं है जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के इलाके के साथ जुड़ता ना हो। और ये 15 माह में जो आपने मंसूबे किए हैं, ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी ये मंसूबे शुरू होकर ख़त्म हो गए, और जो मंसूबे आपने दही इलाकों में किए हैं उसकी मिसाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तारीख में नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी, डॉक्टर तारक फजल चौधरी और मलक इब्रार ने पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी हालात से निकालने पर वजीर आजम के विजन और सियासी बसीरत को सराहा। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में जिस बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों का आगाज हुआ, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन CDA ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तफसील से आगाह किया। उन्होंने बताया कि टी चौक और सरीना चौक को सिग्नल फ्री किया जाएगा, जबकि जल्द 160 इलेक्ट्रिक बसें भी इस्लामाबाद की शाहराहों पर रवां दवा होंगी। इससे कबल वजीर आजम को सरीना चौक अंडरपास मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। सरीना चौक अंडरपास श्रीनगर हाईवे को सिग्नल फ्री बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। वजीर आजम ने हदायत की कि मंसूबा अवार्ड करने से पहले कंट्रैक्टर की इस्तेदाद कार का दोबारा जायजा लिया जाए। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हमजा खान को ऑस्ट्रेलिया में आलमी जूनियर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान हमारा फ़ख्र और सरमाया है। पाकिस्तान को दहाइयों के बाद स्क्वाश का इतना बड़ा टाइटल जितवा कर मुझ समेत पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि हमजा खान जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से स्क्वाश का सीनियर आलमी टाइटल भी जीतेंगे। स्क्वाश के खेल से अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक बेहतरीन खेल है, मैं भी माजी में स्क्वाश खेलता रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में खेलों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम और लाखों बासलाहियत नौजवानों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार करने की खातिर माली और तकनीकी सहूलियात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हमजा खान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हौसला अफजाई के लिए 1 करोड़ रुपए का इनामी चेक भी दिया। हमजा खान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के ताउन की भी तारीफ़ की। मुलाकात में हमजा खान के वालिद नियाज़ुल्लाह खान और उनकी वालिदा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने हमजा के वालिदैन से पश्तो में गुफ्तगू भी की। और अब कुछ बात करते हैं पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान ने 2 तरफ़ा तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाने, पाकिस्तान ईरान सरहद पर मज़ीद सरहदी मार्केट्स के क़याम के अलावा तिजारत, सरमायाकारी समेत मईशत के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की क़यादत में इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों ने आज़ादाना तिजारत में इजाफे के लिए मज़ीद सरहदी मार्केटों के क़याम के साथ तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के आज़म का भी इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके ईरानी हम मनसब ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। A small reflection of our efforts was the joint inauguration of the Mandpashin Border Marketplace and Electricity Project by the Prime Minister of Pakistan and the President of Iran on the 18th of May 2023. We consider this as a first step towards strengthening our multi-dimensional cooperation. Proposals for the expansion of our cooperation in trade and economy, energy and agriculture, and arts are underway. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सरहदी मार्केटों के क़याम से तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के साथ 2 तरफ़ा तिजारत फ़रोग़ पाएगी। उन्होंने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन दोनों मुल्कों के मफाद में है। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान वज़ारत ख़ारिजा पहुँचे तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने वज़ारत ख़ारिजा में पौधा भी लगाया। और अब प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे इराक में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से और साथ ही साथ ज़ायरीन के हवाले से जो अब 5 और 10 साल की मुद्दत के मशीन रीडेबल पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे।
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پاکستانی سفارت خانے میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہر سال زیارات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری اور روزگار کے لیے عراق کا رخ کرتی ہے، جنہیں صرف 1 سال کے لیے مینول پاسپورٹ جاری کیے جاتے تھے اور اس وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کئی مسائل کا سامنا کر رہی تھی۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ سہولت سے پاکستانی کمیونٹی کو اقامہ، ویزا اور روزگار حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور اس سسٹم کے ذریعے پاکستانی سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کے ڈیٹا کی آن لائن تصدیق بھی کر سکے گا۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی سہولت کے تحت پہلی دفعہ گجرات کے محنت کش زید اظہر کے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے حصول کے لیے ڈیٹا کا پروسیس بھی مکمل کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگلی نسل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بچی پر تشدد کا ذمہ دار جج ہو یا کوئی اور، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج تشدد کا شکار کم عمر بچی رضوانہ کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ میرا مقصد رضوانہ پر ہونے والے ظلم کو سامنے لانا ہے۔ تمام لوگوں سے استدعا ہے کہ اس معاملے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ سیاسی فورمز اور بہت ہیں، آئیں گے بھی، میں آپ سے بات کروں گی بھی، ہر سوال کا جواب بھی دوں گی انشاءاللہ۔ آج میرا مقصد اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا تھا اور جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے یا وہ لوور کورٹس ہیں، سب سے میری یہ استدعا ہے کہ مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قانون کے شکنجے میں لانا، اس کو سزا دینا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے، ہماری اگلی نسل ہے، ان کی حفاظت، ان کی تعلیم اور تربیت، ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ اور اگر رضوانہ جیسا، اور میرے یہ بات تکلیف دے اس لیے کہ رضوانہ کا ایک کیس قوم کے سامنے آیا ہے، میڈیا کے سامنے آیا ہے، لائم لائٹ میں آیا ہے، پبلک آئے میں آیا ہے، پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیس جو ہیں وہ خوف میں، ڈر میں، طاقت کے استعمال سے چھپا دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل اسپتال لاہور کے ایم ایس خالد بن اسلم نے مریم نواز کو رضوانہ کے متعلق بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی رضوانہ کی طبیعت خطرے سے باہر ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پختون قوم اور سیاسی جماعتوں کا قتل عام برداشت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کل پشاور میں گرینڈ جرگہ بلا لیا ہے، تمام پختون اس میں شرکت کریں۔ باجوڑ دھماکے کے متاثرین سے تعزیت کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران مولانا فضل الرحمان نے دھماکے کے شہداء کے لیے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل پشاور میں جے یو آئی نے گرینڈ جرگہ طلب کیا ہے، جس میں دہشت گردی کے واقعات اور پختون قوم کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل ہونے والے جرگے میں شرکت کر کے حقائق سامنے لائیں۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے شہداء کے لیے 20 لاکھ روپے، زخمیوں کے لیے 7 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اور قومی اسمبلی میں آج بھی قانون سازی کا عمل جاری رہا۔ صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے تحفظ کے ترمیمی بل 2023 سمیت مجموعی طور پر 8 قانونی بلز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ صحافیوں اور میڈیا کے تحفظ کا ترمیمی بل وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے ایوان میں پیش کیا، جس کی ایوان نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ ایوان نے پریس، اخبارات، نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن ترمیمی بل 2023 کی بھی منظوری دی۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی بل 2023 پیش کیا، جس کی ایوان نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ہم فیٹف میں گرے لسٹ میں ہوئے اور جتنی بھی پاکستان کو ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنا پڑتا ہے، بے شک وہ فائنینشیل سروسز میں کاؤنٹرنگ آف ٹیررزم ہو، بے شک وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہو، ان سب کو ہم ایک اتھارٹی کے نیچے لے سکیں، کیونکہ اس کا کام صرف فیڈرل لیول پہ نہیں ہوتا، اس کا پروونشل لیول میں، ڈویژنز میں، ہر جگہ کام ہوتا ہے۔ If it is enforced and properly implemented, that inshallah it will make sure that Pakistan never sees the grey list again۔ منظور کیے گئے دیگر قانونی بلز میں پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل، شہری ہوا بازی کے بہتر انضباط اور کنٹرول کے لیے پاکستان شہری ہوا بازی بل، نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن بل 2023،
اسلام آباد میں گن اینڈ کنٹری کلب بل اور انسٹیٹیوٹ آف گجرات کے قیام کا بل شامل ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ ہمارا قانونی موقف ہے کہ نئی یونیورسٹی پہلے HEC کی تمام شرائط اور قواعد و ضوابط پورے کریں اور بعد میں چارٹر کی منظوری دی جائے۔ جب چارٹر ہو جاتا ہے، لیگل کور اس کو ہو جاتا ہے، جس طرح بااختیار ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ، تو اس کے بعد یہ وداؤٹ گیٹنگ NOC فرام HEC دیٹ یونیورسٹی اسٹارٹ فنکشننگ۔ اور جب وہ NOC نہیں ہوتا تو وہ ٹیسٹ نہیں کرتا، تو وہ بچوں کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ جسٹ اے پیس آف پیپر۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے تحت قومی اسمبلی صرف اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قیام کی اجازت دے سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب جمعہ کے دن 11 بجے ہوگا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت سنجیدہ ہے۔ فوج شہریوں اور سرحدوں کی محافظ ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران 6 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے دوران میاں والی ایئر بیس کی دیوار گرائی گئی جہاں معراج طیارے کھڑے تھے۔ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام مسلح افواج کے ارکان اور دفاعی معاملات کے لیے مخصوص ہے۔ عام شہریوں کے کسی جرم کا مسلح افواج یا فوجی تنصیبات سے تعلق ہو تو فوجی عدالتیں ان کا ٹرائل کر سکتی ہیں۔ عدالت کو یقین دہانی کرائی جا چکی ہے کہ ان عدالتوں میں کن وجوہات پر مبنی فیصلے دیے جائیں گے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ آئین اور قانون کو پس پوش ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حملہ ہو رہا ہو اور فوجی پہلے SHO کو جا کر شکایت درج کرائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، اس لیے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے پر اپیل کا حق دینے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے اور یہ بیان ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل اسٹاف آفیسر کی جانب سے ہے۔ مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخابی نشان تلوار الاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سیکریٹری جنرل سید نیر حسین بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر رہنما پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی کا انتخابی نشان الاٹ ہونا اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتی، بروقت انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ پرانے مردم شماری پر ہی انتخابات کرائے جائیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت مشترکہ مفادات کونسل میں اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ جاوید لطیف نے مزید کہا کہ ووٹ کو عزت اور آئین کی پاسداری ہم نے نواز شریف سے سیکھی ہے۔ یہ ہماری جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے کہ اداروں میں خود احتسابی کا عمل شروع ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی۔ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ وقت مقررہ پر الیکشن پرانی مردم شماری کے مطابق کروائے جائیں تو ممکن ہوگا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے۔ ہم نے 2013 کے چیلنج کو، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر اندھیرے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر قرضوں کی جو ایک لمبی لائن تھی اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، پاکستان ایک کھنڈر بن گیا تھا، اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے دکھایا۔ ترقی و منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم کرنے کے لیے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کے لیے بجٹ میں اضافی وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیل ہے یہ بتائیں گے محمد شاہد۔ اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے سیو دا چلڈرن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ سال بدترین سیلابوں سے پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ We are also likely to face very high extreme temperatures. We are also likely to face drought-like situations. We could also face glacier meltdowns. And as a result, we can have flash floods in different parts of northern areas. So there is a whole range of disasters
for which we have to prepare ourselves. احسن اقبال نے کہا کہ اس سال مالیاتی مشکلات کے باوجود بجٹ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کیے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کو پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ Pakistan needs lot of help because the kind of infrastructure re-engineering and rebuilding we need to do in order to make ourselves less vulnerable to future climate shocks is well beyond our means. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، جس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں میں تسلسل بہت ضروری ہے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر گیمنگ اور اینیمیشن کی $300 ارب کی مارکیٹ ہے، جس میں پاکستان کا حصہ بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ وہ NED یونیورسٹی کے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں گریجویشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ضمیر عباس۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید امین الحق نے کہا کہ صرف 3 سال کے دوران ملک کے ٹیلی کام سیکٹر میں $7 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ 2021 سے پاکستان میں موبائل فونز نہ صرف مینوفیکچر ہو رہے ہیں بلکہ اب ایکسپورٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ گیمنگ اور اینیمیشن میں ہم نے 2 سینٹر آف ایکسلنس بنانے جا رہے ہیں، ایک لاہور میں اور دوسرا NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر۔ دیٹ کاسٹ 2.2 بلین پاکستانی روپیز کے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو if I'm not wrong بورڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور گیمنگ اور اینیمیشن کا RFP تیار ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگلے چند ہفتوں کے اندر اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ گریجویشن کی تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے NIC کے قیام اور اس کے فوائد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ NIC کے قیام کے بعد سے ملک میں 2 لاکھ کے قریب ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ بعد میں وفاقی وزیر نے NIC کراچی سے گریجویٹ کرنے والے اسٹارٹ اپس میں اسناد تقسیم کی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا۔ تو آزاد ہے تو ہم سب آزاد ہیں، تیری آزادی میں ہی ہماری بقا ہے، اس لیے تو ہم نے قسم کھائی ہے ہر مشکل میں، آسانی میں، اس پاک چمن کی نگہبانی میں ایک لمحے کے لیے نہ پیچھے ہٹیں گے، اپنے فرض کو سمجھیں گے عبادت، دل و جان سے کریں گے اس آزادی کی حفاظت۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہماری طرف سے پوری قوم کو آزادی کے 76 برس مبارک، کیونکہ دل تو پاکستان ہے، کیونکہ دل تو پاکستان ہے۔ ہم سب کا پاکستان۔ اور ناظرین، 1947 میں دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ابھرنا ایک غیر معمولی تبدیلی تھی، اور یہ غیر معمولی تبدیلی قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت اور مسلمانان بر صغیر کی طرف سے قائد اعظم پر غیر مشروط اور مکمل اعتماد کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی۔ خواجہ محمد کریم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم دوستی کا سفیر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ کانگریس کی قیادت متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یکساں شہری حقوق کی ضمانت دینے پر تیار نہیں، تو انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں بر صغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل الگ مملکت کے حصول کے لیے صرف کر دیں۔ بہت ساری ترغیبات اور تحصیلات کے باوجود وہ اپنے اس موقع پر قائم رہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے وہ خود اس صورت میں کر سکتے ہیں جب انہیں ایک علیحدہ ملک کی شکل میں علاقہ دیا جائے۔ 23 مارچ 1940 وہ دن ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ الگ مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ محض 7 برس اور 5 مہینے میں دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اور نظریاتی اسلامی مملکت کا ابھرنا دنیا کی سیاسی تاریخ کا ایسا انوکھا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ الگ ریاست کے حصول کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ بھارتی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ بہت جلد پاکستان ایک ناکام ریاست ثابت ہوگی اور ہندوستان پھر سے ایک متحد ملک بن جائے گا۔ تاہم پاکستان تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود آج بھی قائم و دائم ہے۔
ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद ये वतन अजीज़ कायम व दायम है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम ही रहेगा। दरीना पाक चीन दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नगमा तैयार किया गया है। नी हाओ दोस्त, मैं और तुम नगमे का मकसद दोनों ममालिक की बाहमी हम आहंगी और मोहब्बत को जाहिर करना है। उससे कोई वास्ता जो दे रहा है रास्ता, है दिन वही एक रात है, हम दोनों की एक बात है। 我的朋友来自远方，带来一带一路的梦想，无论白天还是黑夜，我们行走在一条路上。बात से ही जिंदगी जो रही, हमें मिलके यूं मुस्कुराना है, सुन ले जहां। और मुल्क के मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों और तमाम मुकातिब फ़िक्र के कायदीन ने सानिया बाजोड़ खैबर में मस्जिद अली और मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से जुम्मा 4 अगस्त को यौम मज़म्मत और यौम दुआ के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कल मुल्क भर की मसाजिद में जुमा इज्तिमात में सानिया बाजोड़ के हवाले से खुतबात होंगे और दहशत गर्दी की मजम्मत, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदादें पास की जाएंगी। इस मौके पर शोहदा की दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए तमाम दुआओं का एहतमाम भी होगा। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बरतानवी निजात कश्मीरी शहरी मोहम्मद असलम ने बरतानिया में अपने असासे फ़रोख्त करके आज़ाद कश्मीर में अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाले 5 तालीमी इदारों की इमारतें तामीर करके खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर तलबा और तालिबात को छत फराहम कर दी है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानिया में अपने 5 घर फरोख्त करके करोड़ों रुपए की रकम अतिया करने वाले मीरपुर के शहरी चौधरी मोहम्मद असलम ने रफ़ाई इदारे मुस्लिम चैरिटी और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी व पाकिस्तानी शहरियों के तावन से ज़िला सदनोती की तहसील बलोच, ज़िला पुंछ रावलाकोट में जंडाला और मुजफ्फराबाद में नसीराबाद और कोट तरहाला के मकामात पर 5 तालीमी इदारों की तामीर मुकम्मल करके इन्हें महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिया है। चौधरी मोहम्मद असलम और वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रबानी ने स्कूलों का इफ्तिताह किया। इलाका मकीनों और तलबा और तालबात ने स्कूलों की तामीर पर डोनर्स और मुस्लिम चैरिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बच्चों को तैयार करके दी। यहाँ बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। पुरानी बिल्डिंग में पढ़ते थे जो टूटी हुई थी, जिसमें हमें कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, हमारे पास चेयर्स भी नहीं थी और बारिश जब लगती थी तो हम स्कूल नहीं आ सकते थे, हमारी तालीम ज़ाया होती थी। और डोनर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से हमें इतना प्यारा स्कूल मिला। आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 12 सरकारी इमारतों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए अतिया करने वाले बुजुर्ग शहरी चौधरी मोहम्मद असलम ने दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में स्कूलों की मजीद इमारतों की तामीर के लिए माली ताउन की यकीन दहानी कराते हुए बैरून ममालिक आबाद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों समेत मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वो भी आज़ाद कश्मीर में खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने वाले 3 लाख से ज़ायद बच्चों को छतें फराहम करने के लिए एहतियात फराहम करें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब कुछ बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले मुल्क भारत की, जिसका मकरूह चेहरा दुनिया पर आया हो गया है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मोदी सरकार कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मस्ख़ करके उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। आर्टिकल 370 हो या 35A की गैर आइनी तनसीख, जिसके बाद भारतीय मरदमशुमारी कमीशन ने अक्सरियती इलाकों की नशस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी है, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशस्तों में सिर्फ 1 का इजाफा किया गया। मकबूजा कश्मीर में 56,000 एकड़ अराजी पर हिंदुस्तानी फौज ने नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रखा है। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनीज भी बनाने जा रही है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीज़न बनाने का इरादा रखती है, जिसमें किश्तवाड़, अनंतनाग और कुलगम के अजला शामिल होंगे। मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत के इलाके में बदलने का घिनौना मनसूबा आखिरी मराहिल में है। मोदी सरकार के इन तमाम तर इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर को हड़प करना है।
فاشسٹ مودی حکومت نے گجر اور بکروال برادری کو شیڈول قبیلے کا درجہ دینے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا ہے، جس کے بعد بھارت کے زیر تسلط غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں گجر اور بکروال قبائل نے مقبوضہ وادی میں شدید احتجاج کیا۔ بی جے پی حکومت مقبوضہ وادی کے ضلع پونچھ میں انتخابی گیم پلان کے تحت ایسے منفی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کے روز بروز بڑھتے مسالم اور استحصال کے خلاف گجر اور بکروال برادری نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت سے آزادی کے حصول اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت نے اگر متنازع بل واپس نہ لیا تو پوری وادی میں مظاہروں میں شدت لائی جائے گی۔ فاشسٹ مودی سرکار نے مظاہرین کی آواز دبانے کے لیے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ بھارتی سرکار کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری عوام کا آزادی کا مطالبہ مزید زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ادھر ممبئی کے این جی اچاریہ این ڈی کے مراٹھا کالج میں مسلمان طالبات کو برقع اور حجاب پہن کر کالج میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ کالج کے صدر دروازے پر ہی ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پرنسپل نے برقع اور حجاب زیب تن کرنے والی طالبات کو کالج میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ ایک طالبہ نے کہا کہ وہ کالج میں داخل ہونے کے بعد برقع اتارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن برقع گیٹ کے باہر ہی اتارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ، جہاں مسلسل 2 روز سے جاری رہنے والے ہندو مسلم فسادات میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ ریاست میں حالات اب بھی کشیدہ ہیں، جس کے پیش نظر حکومت نے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ پر پابندی میں 5 اگست تک توسیع کر دی ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ بدامنی کا آغاز پیر کو ہوا جب ہندو انتہا پسندوں نے مسلم اکثریتی ضلع نوح سے گزرنے والے ایک مذہبی جلوس پر پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اسی رات پرتشدد واقعات کا سلسلہ متصل علاقے گروگرام شہر تک پھیل گیا، جہاں مشتعل افراد نے مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی دوسرے ملک کے کسی انتخابی امیدوار کی نہیں بلکہ ہمیشہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران اس موقع پر اعادہ کیا کہ امریکہ دوسرے ملکوں میں کسی ایک یا دوسرے انتخابی امیدوار کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے بارے میں ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم مسائل پر براہ راست بات چیت کے حق میں ہے۔ کچھ موسم کی بات کرتے چلے تو آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی چند علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ اس طرح سے رہی۔ رلبندین نوکنڈی میں 46، سبی 42، دادو 41، نواب شاہ اور سرگودھا میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاول نگر میں سیلابی پانی سے سڑکیں عارضی حفاظتی بند، فصلیں اور زمینیں متاثر ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے مزید تفصیل کیا ہے ہم جانیں گے نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز رانا فیصل رحمان سے۔ فیصل اس وقت موجود ہے متاثرہ بستی میں، جہاں سیلاب سے متاثر ہونے والی بستی ہے۔ فیصل بتائیے گا کیا صورتحال ہے، پانی کا بہاؤ اور سیلاب کے بعد کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دریائے ستلج کی پانی کی سطح میں ایک بار پھر جو ہے اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ پانی نے جو ہے وہ متعدد بستیوں کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ کئی بند جو حفاظتی تھے ان کو توڑتے ہوئے جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں موجود ہوں اس وقت بستی باڑی میاں میں۔ یہاں پر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو پانی داخل ہوا ہے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو فصلیں تھی تیار، جو تلی کی فصل تھی وہ اس وقت بالکل پانی کی نظر ہو چکی ہے۔ تقریباً 500 سے زائد جو گھر یہاں پر آباد ہیں وہ گھر بھی جو ہے پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو تمام جو گھر ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں اور پانی نے چاروں طرف سے جو ہے گھیرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو کافی پریشانی ہے نقل مکانی کرنے میں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تمام فصلیں جو یہاں پر ہم نے جو کاشت کی ہوئی تھی وہ فصلیں جو ہے پانی کی نظر ہو چکی ہیں اور گھر جو ہے وہ بھی جو ہے پانی سے شدید متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملکہ جو بستیاں جو ہیں جن میں اتھاڑ کے علاقے ہیں، بستی توگیرہ شریف ہے، ممو کا پنڈ ہے، شہبازی پنڈ ہے، دیگر جو بستیاں جو ہے سنتے کا وغیرہ جو ہے وہ بھی بستیاں جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکی ہے اور لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے۔ بہت شکریہ فیصلہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈیرہ بگٹی میں حالیہ بارشوں سے بے گھر ہونے والے سب تحصیل پیرکو کے 70 سے زیادہ خاندانوں کو زرعی انتظامیہ کی جانب سے ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں فائق علی بگٹی۔
डेराबुक्ती में हालिया और गुज़श्ता बारिशों से बेघर होने वाले डेराबुक्ती की सब तहसील पीरको के 70 से ज़्यादा खानदानों में ज़िला इंतजामिया की जानिब से टेंट तकसीम किए गए। पीरको के अलावा डेराबुक्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मुतासर खानदानों में ज़िला इंतजामिया की जानिब से टेंट तकसीम किए गए हैं। सबकी निगरानी में उनकी लिस्टें हमने बनाई हैं, असेसमेंट हमने की है, उसके मुताबिक हम उनको जो जायज़ हैं, जेन्युइन हैं, उनको हम दे रहे हैं। तो ये हमारी एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारे घर पहले गिरे हुए थे, उसका बहुत शुक्रिया कि हमें तंबू मिल गया। आज हमारे बच्चे सुकून से रहेंगे। पूरे बलूचिस्तान में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी कई इलाके और ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पीरको के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर डेराबुक्ती का शुक्रिया अदा किया। आइकली बुक्ती, PTV न्यूज़, डेराबुक्ती। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मानसून बारिशों के बाद DGPDMA बलूचिस्तान जहांजेब खान ने टीम के हमरा ज़िला क़िला सैफुल्ला के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा अफराद में अशियाए खुरनोश, खैमे और ज़रूरी सामान तकसीम किया। DGPDMA ने मुतल्लिका हुकाम को जल्द नुकसानात की रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी किए। और समुद्री तूफान के 10,000 मुतासरीन में राशन और दूसरा ज़रूरी सामान तकसीम करने के आखिरी मरहले में सजावल के 3,000 मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसील है? ठेठा के साहिली इलाकों में हालिया समंदरी तूफान जो तबाही मचाई थी, उससे नकल मकानी करके जो अफराद बहाल हुए थे, उनकी मदद के लिए हिलाल अहमर पाकिस्तान ने एक पैकेज तैयार किया था, जिसमें 10,000 लोगों को इमदादी सामान तकसीम करना था। उसमें खाने पीने की अशिया के अलावा मच्छरदानी और दूसरी अद्वियात और दूसरा सामान मौजूद था। तो ये सिलसिला केटी बंदर से शुरू हुआ था, जहाँ ज़िला ठट्टा के तकरीबन 3,000 लोगों को राशन तकसीम किया गया। उसके बाद बदीन के 3,000 लोगों को तकसीम किया गया। 1,000 लोग जो थे उमरकोट के थे, और आज फाइनल जो ये 3,000 लोग हैं वो हैं ज़िला सजावल के, जिनमें ये राशन और दूसरी जो कीमती अशिया है वो तकसीम की गई हैं। ये आज हम 3,000 लोगों में ये राशन तकसीम कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेडिकल टीमें हैं वो भी हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं। और 10,000 का ये जो राशन का प्रोग्राम है, ये आज हमारा कंप्लीट होगा। राशन पैकेज 51 kg पर मुश्तमिल है, जिसमें आटा, चावल, दालें, घी, चीनी पत्ती, मसाला, सब चीज़ें शामिल हैं। और उसके साथ साथ हम इनको पानी के इस्तेमाल के लिए जेरी कैन भी दे रहे हैं और साथ मच्छरदानियाँ भी दे रहे हैं। और यहाँ इंशाअल्लाह आज 3,000 लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और हिलाल अहमर का मकसद यही था अशिया तकसीम करने के। ये लोग जो परेशानी में थे, अपना घर बार छोड़ कर आए थे और भूखे मर रहे थे, उसकी मदद की है। और ये आज मदद जो थी 10,000 लोगों को राशन तकसीम कर मुकम्मल हुई। बहुत शुक्रिया हसन, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।